بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو بیانے بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کہ اسے کتنا بتانا ہے، کس سے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کر ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کر رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ جانا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ شام کی ساعتیں آہستہ آہستہ رات کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھیں۔ آسمان کے نیلگو دامن پر بکھری روشنی مدھم پڑنے لگی تھی، جیسے دن اپنی تمام تھکن سمیٹ کر خاموشی سے رات کے دامن میں سپرد ہونے کی تیاری کر رہا ہو۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کے سمت لوٹ رہے تھے، درختوں کے سائے لمبے ہو کر زمین سے لپٹ گئے تھے، جبکہ ہوا میں ایک پراسرار سی خاموشی تیر رہی تھی، ایسی خاموشی جو کسی آنے والے طوفان کی آہٹ اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اسی خاموش ماحول میں اردلان اپنے کمرے کی نیم تاریکی میں کرسی کے پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ بظاہر وہ مکمل ساکت تھا، مگر اس کے اندر خیالات کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ سارا خانم کے الفاظ بار بار اس کے ذہن کے پردے پر ابھر رہے تھے، ہر جملہ گویا ایک نئی ضرب بن کر اس کے سکون کو چیر دیتا، اور پھر وہی الفاظ اس کے گرد بھون کی صورت میں گردش کرنے لگتے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے گرداب میں اتر چکا ہو، جہاں ہر سمت صرف سوال تھے اور ان سوالوں کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دل اور دماغ تو مخالف سمتوں میں کھڑے تھے، ایک طرف اس کی ایک بیٹی کی خوشی تھی، دوسری طرف ایک کی پوری زندگی۔ بس ایک فیصلہ ہی کرنے کا راستہ تھا، اور اس فیصلے کی قیمت کسی ایک کی خوشی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں موند لیں، مسلسل سوچ نے اس کے دماغ میں شدید درد پیدا کر دیا تھا۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور انگوٹھوں سے کنپٹیاں دبانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ اپنی پیشانی مسل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک نرم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا سر دبا سکتی ہوں۔ میشا کی آواز سنتے ہی اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اگلے لمحے میشا کی نگاہ اس کی سرخ ہوئی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے چہرے پر فوراً تشویش اتر آئی۔ وہ تیزی سے چند قدم آگے بڑھی۔ آر یو اوکے مسٹر انکل؟ اس کے لہجے میں آج پہلی بار بے فکری نہیں، خالص فکر تھی۔ وہ اتنی قریب آ چکی تھی کہ اس کے وجود سے اٹھتی ہلکی سی خوشبو اردلان کے گرد ایک مانوس حصار کی طرح پھیل گئی۔ اردلان نے بے تاثری سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، سر میں بہت درد ہے۔ وہ ذرا جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ ہے۔ مختصر سا جواب دے کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں تھما چائے کا کپ لے لیا۔ یہ دادی سا نے آپ کے لیے بھیجی ہے، میشا نے آہستہ سے بتایا۔ معلوم ہے، مجھے خوش فہمی بھی نہیں کہ تم میرے لیے بنا کر لائی ہو۔ جواب ہمیشہ کی طرح سرد و روکھا تھا۔ میشا کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری ابھری۔ لائی تو میں ہی ہوں، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ تھینکس، اب جا سکتی ہو، اسے اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ کیوں جاؤں؟ اس نے فوراً بھویں چڑھائیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ہی بیڈ روم میں آرام کروں۔ یہ کہہ کر اس نے دوپٹہ کندھے سے اتار کر تکیے پر پھینکا اور دھم سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اردلان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے سر جھٹک دیا۔ بحث کرنے کی ضرورت تھی نہ خواہش۔ وہ دوبارہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا، جبکہ کمرے میں خاموشی ایک بار پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے لگی۔ دونوں ہی خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں بھی جیسے دھڑکنوں کی ایک مدھم دھن بج رہی تھی۔ میشا تمام بے پرواہی کا ناٹک کرنے کے باوجود چپکے چپکے اسے تکنے لگی۔ کریم رنگ کی پینٹ پر نیلی شرٹ، جس کا اوپری بٹن کھلا تھا، کوہنیوں تک مڑی آستینیں، مضبوط کلائیاں، اور چپل میں مکید صاف ستھرے پاؤں جو بے اختیار آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ چاہے جتنا بھی بے نیاز دکھائی دیتا، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا جو ہر بار میشا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتا۔ سنیے، اچانک اس کی پکار پر اردلان نے نظریں اٹھائے بغیر صرف ایک ابرو ذرا سے بلند کی۔ سناؤ، آج آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے بلا وجہ مسکراتے ہوئے پوچھا، جیسے اسے جواب سے زیادہ اس کی توجہ درکار ہو۔ نہیں، چھوٹا سا جواب دے کر اس نے چائے کی خالی پیالی میز پر رکھی اور موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اسٹون مین۔ اس کی بے نیازی نہ جانے کیوں میشا کو آج کھلنے لگی تھی۔ وہ یوں اسکرین میں گم تھا جیسے اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ مسٹر انکل، اس نے پھر آواز دی۔ اس بار اردلان نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور ایک ابرو سوالیہ انداز میں بلند کر دی۔ پھر سے مسٹر انکل؟ میشا ذرا سر جھینپ گئی۔ ہیبٹ ہو گئی آپ کو مسٹر انکل کہنے کی، اور ویسے بھی وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے آپ کو ایسے بلانا اچھا لگتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ بناوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تمہیں ہر وہی کام اچھا لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہو، اردلان نے بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ہونٹ بسور لیے۔ ایسا تو مت کہیں، میں تو آپ کی پسند کے مطابق ہی سب کچھ کرتی ہوں۔ فار ایگزامپل؟ اس کی نظریں ایک بار پھر موبائل کی اسکرین پر جم چکی تھیں۔ وہ اسد مالک کو چند ضروری پیغامات بھیج رہا تھا۔
مگر کان بدستور میشا کی باتوں پر تھے۔ میشا نے فوراً اپنی انگلیوں پر گننا شروع کر دیا، جیسے ٹریڈیشنل ڈریسز پہننا، دوپٹے لینا، کم بولنا۔ پھر اچانک اپنی ہی بات پر زبان دانتوں تلے دبا کر ہنس پڑی۔ میرا مطلب صرف آپ سے زیادہ بولنا۔ اردلان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا اور وہ ذرا سا رکی، پھر شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی، آپ سے ڈانٹ کھا کر بھی آپ کے آس پاس سے منڈلاتے رہنا۔ موبائل پر چلتی اس کی انگلیاں ایک لمحے کو رک گئی، مگر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا نہیں۔ تمہیں اگر میں واقعی ڈانٹوں، اس کی آواز پہلے کی طرح ٹھہری ہوئی تھی، تو میرے آس پاس پھٹکنے کی ہمت بھی نہ کرو۔ میشا نے فوراً گردن اکڑا کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر انکل۔ اچھا، اس نے چھوٹا سا لفظ ادا کیا۔ جی ہاں، آپ مجھے جتنا مرضی ڈانٹ لیں، میں پھر بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی گھوموں گی۔ کیوں؟ اردلان نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے اور لاپرواہی سے بولی، کیونکہ آپ سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وہ بلا وجہ ہنس پڑی۔ اردلان نے نفی میں گردن ہلائی اور دوبارہ موبائل پر نظریں جما کر ٹائپ کرنے لگا۔ میشا نے پھر منہ بنا لیا۔ ساری آپ کی پسند کے کام کرنے کے باوجود بھی آپ… میری پسند کا ایک کام یہ بھی ہے کہ صرف ضرورت کے وقت بولا کرو۔ اس نے رکھائی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے خفگی سے ناک سکیڑی۔ اولڈ لیڈی کی طرح ابھی کڑوے زہر لگنے لگے ہیں مجھے۔ وہ ناراضی سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگی کہ اچانک اردلان کی سنجیدہ آواز نے اسے روک دیا۔ یہ اولڈ لیڈی کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے پوری طرح نظریں اس پر جما دی تھیں۔ ہماری دادی سا ہیں وہ۔ اوفو، اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ میں نے اپنی دادی سا کو نہیں کہا۔ وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی، وہ تو بہت کیوٹ سی ہیں، میں تو اس ڈینجر اولڈ لیڈی سائرہ خانم کی بات کر رہی ہوں۔ بولتے بولتے اس نے ناک سکیڑ کر منہ بنایا، پھر جیسے اچانک کوئی خیال آیا ہو دوبارہ بستر پر بیٹھ کر پوچھ بیٹھی، مسٹر انکل، آپ کو اپنی ایکس مدر ان لا ذرا پراسرار نہیں لگتی؟ مجھے تو لگتا ہے ان کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پلان پکتا رہتا ہے۔ وہ ذرا سا قریب ہو کر آہستہ سے بولی، آئی ڈونٹ ٹرسٹ ہر، ناٹ ایون اے لٹل بٹ۔ پھر ہونٹ سکیڑ کر سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہیں۔ اردلان نے پہلی بار موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی نظریں چند لمحے خاموشی سے میشا کے چہرے پر ٹھہری رہیں۔ تم اپنا دماغ صرف انہی چیزوں میں لگاؤ جن سے تمہارا تعلق ہے۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ ان کے بارے میں سوچنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ میشا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے نیازی سے گردن جھٹک دی۔ میں کیوں ان کے بارے میں سوچوں گی؟ وہ تو ویسے ہی ایک مغرور اور ظالم عورت ہیں۔ بیچارے اسد کے ساتھ انہوں نے جو کیا، سوچ کر ہی برا لگتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے۔ تمہیں اسد کی سٹوری کس نے بتائی؟ اس بار اردلان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ میشا بے اختیار سٹپٹا گئی۔ وہ بس پتہ چل گیا۔ اس نے نظریں چرا لیں اور بے دہانی میں کان کے پاس بکھری ایک نادیدہ لٹ کو سمیٹنے لگی، جیسے اس کی تیز نگاہوں سے بچنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہو۔ آدھے ادھورے سچ پر رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے میشا جہلانی۔ اس کے ایک ایک لفظ پر غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ اس حویلی کے کچھ راز ایسے ہیں جو برسوں پہلے بند کمروں میں دفن کر دیے گئے تھے۔ ماضی میں کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، ان سوالوں کی کھوج تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے رحم سکون کے ساتھ بولا، یہاں رہو، اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارو، اور پھر جس خاموشی سے اس حویلی میں آئی تھیں اسی خاموشی سے یہاں سے چلی جانا۔ گاٹ اٹ؟ آخری جملہ میشا کے دل پر پتھر کی طرح لگا۔ زخم شاید بہت گہرا نہیں تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ اس کی آنکھوں کی جمع کی لمحے میں مدھم پڑ گئی۔ پلکوں کے کنارے نم ہونے لگے، مگر اردلان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اسی شفافیت سے بولتا رہا، تم نے میرا نام اور میری حفاظت صرف اپنی مجبوری کی وجہ سے قبول کی تھی۔ میری اور تمہاری شادی پیار محبت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیل ہے، یہ مت بھولو تم۔ وہ بدستور اسے اسپاٹ لہجے میں بول رہا تھا، تم یہاں اپنی مرضی سے آئی تھی، ہمارے ماضی کو جاننے، ہمیں سمجھنے یا ہم سے ہمدردی کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، اور یاد رکھو، ہم سے ہمدردی کرنا یا ہم سے محبت کر بیٹھنا نہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہ ہم میں سے کسی کے۔ میشا ساکت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، شاید وہ انتظار کر رہی تھی کہ اگلے لمحے وہ کہے گا کہ یہ سب غصے میں کہا ہے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ بے رحمی سے اس کے دل میں کانٹے اتار رہا تھا۔ اور ایک بات کبھی مت بھولنا، اس کی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں تھیں، اس حویلی سے اور اس میں رہنے والے لوگوں سے تمہارا تعلق بھی میری طرح صرف عارضی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے جیسے کسی نے اس کے سینے میں برف کا نوکیلا ٹکڑا اتار دیا ہو۔ سانس اچانک بھاری ہونے لگی، آنکھوں میں جلن سی اتر آئی تھی، مگر اس نے پلکیں جھپک کر نمی کو وہیں روک لیا۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ تھینک یو مسٹر خانزادہ، اس نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کی، مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ نہ یہ گھر میرا ہے، نہ یہاں کے لوگ میرے اپنے، اور نہ ہی… وہ رک گئی، گلے میں جیسے نمک گھل گیا تھا، آواز ساتھ چھوڑنے لگی، اور نہ آپ۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلی لمحے وہ جھٹکے سے مڑی اور تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔
دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کمرے میں دیر تک گونجتی رہی۔ اردلان اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحے تک اس کی نظریں اسی بند دروازے پر جمی رہیں، پھر یوں سر جھٹکا جیسے خود کو جھٹکا ہو۔ موبائل بدستور دوبارہ اٹھایا اور اسکرین پر نظریں جما دیں۔ انگلیاں پہلے کی طرح ٹائپ کرنے لگیں، پاؤں بھی بدستور ہل رہے تھے، مگر اس بار ایک چیز بدل چکی تھی، اور نہ ہی آپ۔ یہ گیلا سا جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، جیسے کسی نے خاموشی سے اس کے دل پر دستک دی ہو، اور وہ چاہ کر بھی اس آواز کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ چبھن اکیلے پن کی، یہ لگن اداس شب کی، میں ہوا سے لڑ رہا ہوں، تجھے کیا بتاؤں کب سے۔ موسم گرما کی مغرب کی ساعتیں غیر معمولی حد تک خاموش تھیں۔ صوفیہ خانم کے پورشن کے لیونگ روم پر ایک انجانا سا سناٹا اتر آیا تھا۔ آج نہ ٹی وی کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، نہ ماہین اور میشا کی کھلکھلاہٹ دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، نہ انایا کی شوخ چہکار گونج تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پورے گھر نے یکایک خاموشی کی چادر اوڑھ لی ہو۔ ایسی خاموشی میں اردلان آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تو اس کی نظریں بے اختیار پورے لیونگ روم پر گھومیں، جیسے وہ ان مانوس آوازوں کو تلاش کر رہی ہو جو روز اس حصے کی پہچان بن چکی تھی۔ میشا کے آ جانے ہی سے تو رونق حویلی اپنے نام کے مانند لگنے لگی تھی، مگر آج اس نے سر جھٹکا، پھر صوفوں کی طرف دیکھا۔ صوفیہ خانم صوفے پر تنہا بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے ان کی انگلیوں میں آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی گود میں بے جان سی پڑی تھی۔ صوفیہ خانم صوفے پر تنہا بیٹھی تھیں، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے ان کی انگلیوں میں آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی گود میں بے جان سی پڑی تھی۔ چہرے پر فکر کی ہلکی ہلکی سی لکیریں ابھری ہوئی تھیں اور نگاہیں سامنے دیوار پر جمی ہونے کے باوجود جیسے کہیں بہت دور اٹکی ہوئی تھیں۔ اردلان چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر دھیرے قدموں سے ان کے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے دادی صاحب، اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کی سنجیدہ آواز پر صوفیہ خانم چونک کر حال میں لوٹی۔ انہوں نے تسبیح کے دانے روک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر منہ بسوڑتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لڑکیوں کو، سب نہ جانے کہاں منہ بند کیے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے بیزاری سے گردن ہلائی۔ شام سے پورا گھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہنسی پر پابندی لگا دی ہو۔ پھر اچانک جیسے انہیں اصل وجہ یاد آئی، یہ سب اسی صبح کا اثر ہے، نہ جانے کیسی منحوسیت پھیلا دی ہے سائرہ نے۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو ساتھ چلی گئی، بلکہ تمہیں بھی منع کر دینا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے میں صاف ناپسندیدگی تھی۔ صوفیہ خانم کی بات سن کر اردلان نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ نہایت دھیمے لہجے میں بولا، کچھ ہی دیر میں سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ صوفیہ خانم کو تسلی دے کر وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ ان کی آواز پھر اس کے قدم روک گئی۔ آدھی ذرا بات سنو۔ جی، وہ مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ صوفیہ خانم نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، سائرہ نے تمہیں کس لیے بلایا تھا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ یہ سوال سنتے ہی اردلان کے ہونٹ بے اختیار بھنج گئے تھے۔ خاص بات؟ اسی ایک خاص بات نے تو اس کی پوری زندگی میں ایک نئی ہلچل برپا کر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میشا کی نم آنکھیں اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا گئیں، مگر حسب عادت اس نے اگلے ہی پل اپنے تمام تاثرات چہرے سے مٹا دیے۔ وہ چند لمحے رکا، میں تھوڑی دیر میں آ کر سب بتاتا ہوں، اتنا کہہ کر وہ تیزی سے مڑ گیا۔ فی الحال وہ صوفیہ خانم کو کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے اسے خود اپنے دل اور اپنے فیصلے کے درمیان اٹھنے والے طوفان کو کسی انجام تک پہنچانا تھا، کیونکہ جو بات سائرہ خانم نے اس کے سامنے رکھی تھی اس کا اثر صرف اس کی زندگی پر نہیں، پوری حویلی کی تقدیر پر پڑنے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رونق حویلی کے پچھلے حصے میں واقع تہخانے کی تیز روشنی میں اردلان خانزادہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر معمول سے کہیں زیادہ سنجیدگی تھی، جبکہ انگلیوں کے درمیان گھومتا موبائل اس کے بے چین انتظار کا پتہ دے رہا تھا۔ چند منٹ پہلے ہی اس نے ایک چھوٹا سا پیغام بھیجا تھا، روحان مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، فوراً بیسمنٹ میں آؤ۔ وہ اب اسی کا منتظر تھا، اسے لمبا انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند لمحوں بعد سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ گونجی تھی۔ اردلان نے خاموشی سے موبائل میز پر رکھا اور کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ روحان نیچے اترا تو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ ایک کی آنکھوں میں سرد مہری تھی تو دوسرے کی نگاہوں میں ضد، مگر کسی نے نظریں نہ چرائیں۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر رکا، پھر کرسی کھینچ کر اسی اعتماد سے بیٹھ گیا۔ کرو اب وہ ضروری بات، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر نظریں مسلسل اردلان کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اردلان جواب دینے کے بجائے چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں بولا، یہ رخصتی کا شوشہ تم نے چھوڑا ہے نا؟ روحان کے چہرے پر ذرا برابر ہچکچاہٹ نہ تھی۔ میں نے ہی نانی ساس سے کہا کہ مجھے رخصتی کروانی ہے، اس نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا تھا۔ اردلان کے جبڑے بھنج گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس لڑکی کی رخصتی چاہتے ہو وہ تمہیں حد درجے ناپسند کرتی ہے۔ لہجے کی تلخی اور آنکھوں میں چبھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ روحان تلخی سے مسکرایا، چاہے یہ ناپسندیدگی عمر بھر رہے، وہ مجھے کتنے درجے بے نفرت کرے، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
اس کی آنکھوں میں صرف ضد نہیں تھی، اٹل فیصلہ تھا، اردلان کی رگیں تنی تھیں۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ لہجہ خود بخود تنزیہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ میری بیوی ہے، اختیار رکھتا ہوں میں اس پر۔ وہ بے جھجک بولا۔ اردلان طنزیہ انداز میں ہنس دیا۔ بیوی، اختیار، اس نے کڑواہٹ سے لفظ دہراتے ہوئے سر جھٹکا، پھر روحان کی ہلکی سرخ آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ مسٹر روحان خانزادہ، جب وہ صرف 12 برس کی بچی تھی تو اس کا نکاح صرف اس لیے تم سے کر دیا گیا کہ کہیں وہ بھی اپنی ماں کی طرح اپنی مرضی سے زندگی نہ چن لے۔ اس کے لیے یہ نکاح کبھی رشتہ نہیں تھا، صرف ایک زنجیر تھی، صرف زنجیر۔ کڑواہٹ سے بولا گیا ہر لفظ روحان کے سینے پر پڑنے والی ضرب تھا۔ چہرہ ہی نہیں، کان تک سرخ ہونے لگے تھے۔ اور اس میں میرا کیا قصور تھا اردلان خانزادہ؟ اس کی دبی ہوئی آواز میں صرف غصہ نہیں، برسوں کا جمع ہوا درد بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ نکاح کرواتے وقت مرضی مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھی تھی، مجھے بھی اختیار کا حق نہیں دیا گیا تھا، لیکن نہ میں نے شکایت کی نہ میں نے نفرت کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ جس دن وہ میری زندگی میں آئی، میں نے اسے دل سے اپنی بیوی مان لیا، اس رشتے کو پورے خلوص سے قبول کر لیا، خود کو ہمیشہ کے لیے اس کا پابند کر دیا۔ میرے لیے نہ وہ اردلان خانزادہ کی سوتیلی بیٹی ہے، نہ سائرہ خانم کی نواسی، میرے لیے وہ صرف عنایا ہے، میری عنایا، میری محبت، میری عزت۔ مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں اور جبڑے سختی سے بھیجے تھے۔ اردلان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، لیکن اس نے مجھے کبھی روحان کے طور پر دیکھا ہی نہیں، ہر بار صرف سائرہ خانم کا نواسا دیکھا، اس ظلم کا حصہ سمجھا جو اس پر ہوا۔ روحان نے تلخ سے ہنسی، اس کی نفرت کا ہر وار خاموشی سے سہتا آیا ہوں۔ آدھی اس کی ہر بے رخی، ہر انکار، ہر تلخ جملہ صرف اس امید پر کہ شاید ایک دن وہ مجھے میری شناخت سے پہچانے گی۔ وہ دوسروں کے گناہوں سے نہیں، پر ایسا نہیں ہوا۔ ہر موڑ پر اس نے میری محبت کی بے عزتی کی، میری نرمی سے نفرت کی۔ وہ کرسی سے ذرا آگے جھکا۔ تم بتاؤ، کیا یہ انصاف ہے؟ سزا کسی اور نے دی اور مجرم مجھے بنا دیا گیا۔ کیا یہ میرے ساتھ ظلم نہیں؟ کیا میں اس قابل تھا کہ وہ مجھے ہر بار ٹھکراتے رہے؟ لیکن نہیں، بہت سہ چکا میں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور اب میں اسے اسی نفرت کی قیمت چکانے پر مجبور کروں گا، اسے وہ سزا دوں گا جو وہ کبھی نہیں بھولے گی، وہ میرا انتقام۔ تم میری بیٹی کو سزا دو گے؟ اردلان کی آنکھوں میں یکدم آگ سی لپکی۔ اس سے انتقام لوگے؟ اس کی آنکھوں میں جھلکتی برہمی سے روحان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو ضرور بدلا، مگر اگلے ہی پل وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، سزا دوں گا، وہ صاف لفظوں میں بولا، لیکن نہ زور زبردستی سے، نہ ہاتھ اٹھا کر، نہ اسے تکلیف دے کر، نہ اپنی مردانگی سے، بلکہ… وہ کرسی پر ذرا سا آگے جھکا، سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اسے صرف وہی احساس چکھاؤں گا جو میں برسوں سے جھیل رہا ہوں۔ میں اسے محبت کا وہ غم دوں گا جو اسے دن رات تڑپائے، وہ میرے لیے ویسے ہی ترسے جیسے میں ترستا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جب اسے میری محبت کی ضرورت محسوس ہوگی تب وہ سمجھے گی کہ ٹھکرائے جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گی؟ اردلان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ یہ تم سے مطلب نہیں رکھتا، اتنے بھی میرے پرسنلز میں گھس کر جانچ پڑتال مت کرو۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ اردلان نے مٹھیاں بھینچ کر اسے گھورا، پھر اسی ٹھنڈے لہجے میں بولا، تمہیں جو کہنا تھا وہ تم کہہ چکے اور میں سن چکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ عنایا نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تمہیں ٹھکرایا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر سیدھا روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مگر اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو شاید تم بھی وہی کرتے۔ روحان کی بھویں تن گئیں۔ عنایا بہت ہی حساس اور نازک دل کی لڑکی ہے۔ اردلان کی آواز میں اب ایک باپ بول رہا تھا۔ اس بچی نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کی لاش دیکھی ہے، اپنی ماں کا غلط فیصلہ سہا ہے، نفرت و عداوت کی جنگ دیکھی ہے، اپنی نانی کے فیصلے دیکھے ہیں، اپنے بچپن پر مسلط کیا گیا ایک ایسا رشتہ دیکھا ہے جس کی حقیقت اسے کبھی سمجھائی ہی نہیں گئی۔ روحان بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں اگر اس نکاح کے لیے نفرت پیدا ہوئی تو اس میں اس کا قصور کم اور حالات کا زیادہ ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اردلان کے لہجے میں اب تنبیہ تھی، وہ میری بیٹی ہے، میرے بھائی کی نشانی۔ آنکھوں کی تپش اور بڑھ گئی۔ دنیا کا ہر شخص تمہاری محبت دیکھ سکتا ہے، تم سے ہمدردی کر سکتا ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکا۔ لیکن میں صرف اپنی بیٹی کی عمر دیکھتا ہوں، اس کی ناپختگی دیکھتا ہوں، اس کے ڈر دیکھتا ہوں۔ اس نے مٹھیاں ڈھیلی کی۔ وہ ابھی محبت اور نفرت کے فرق کو بھی پوری طرح نہیں سمجھتی، اور تم اسے انتقام کے سبق پڑھانے نکلے ہو۔ روحان کے جبڑے بھیج گئے۔ اپنے اندر اٹھتے ہر جذبے پر قابو رکھو اور اس رخصتی کے لیے انکار کر دو، ورنہ… اب اس کی آواز میں واضح دھمکی تھی۔ میری بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو یاد رکھنا تمہارا حشر ایسا کروں گا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ چند لمحوں تک تہخانے میں خاموشی چھائی رہی، پھر روحان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انکار نہیں کروں گا۔ چوتھے دوست کی محبت، اس کے درد اور اس کی برسوں کی اذیت کو سمجھنے سے انکار کر سکتا ہے تو میں بھی انکار کرتا ہوں تیری بات ماننے سے۔ اردلان نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے۔ تمہیں عنایا سے محبت کا دعویٰ ہے اور اس کی مرضی سے مطلب نہیں؟ اس بار اس نے روحان کے جذبات و احساسات کو آزمانا چاہا۔
ہاں نہیں ہے۔ اس کی آواز پہلی بار بلند ہوئی تھی۔ جب وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے تو میں کیوں ہر بار صرف اس کی مرضی کا خیال رکھوں؟ روحان کی آنکھیں جیسے زخمی تھیں اور دران لب کھولے ہی تھے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ آدی، اب کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہایت پاٹ لہجے میں بولا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب یہ رخصتی ہو کر رہے گی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر دھیرے سے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے ایک بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بغیر کسی جلد بازی کے اسے میز پر رکھ دیا۔ یہ رہی گن۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اگر واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میری محبت تمہاری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی تو ختم کر دو مجھے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایک گولی چلا دو، قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر نہ میں رہوں گا نہ میری ضد، اور شاید تمہیں اور تمہاری بیٹی دونوں کو سکون مل جائے۔ چند لمحوں تک تہہ خانے میں ایسا سناٹا چھایا کہ دونوں کی سانسیں بھی سنائی دینے لگیں۔ اردلان نے بغیر کچھ کہے میز سے بندوق اٹھائی۔ روحان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹیں۔ اگلے لمحے اردلان نے ٹریگر دبا دیا۔ کلک، صرف خالی آواز گونجی۔ روحان کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے پاگل سمجھے جو میں تجھ جیسے سر پھرے آدمی کو لوڈڈ گن دے دوں؟ اردلان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بے نیازی سے وہ بندوق دوبارہ میز پر پھینکی، پھر نہایت سکون سے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی گن تھی۔ روحان کی آنکھوں میں پہلی بار ایک لمحے کو حیرت ابھری۔ اردلان نے بازو سیدھا کیا، بندوق کا دہانہ سیدھا روحان کی دونوں ابرو کے بیچ تھا۔ تمہاری گن اور میری گن کا فرق تم جانتے ہو روحان؟ وہ دھیرے مگر خوفناک آواز میں بولا۔ میری گن کبھی خالی نہیں رہتی۔ وہ سرد سا مسکرایا اور روحان کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے نہ ہٹیں۔ رخصتی نہیں رکے گی، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو کبھی جسمانی تکلیف نہیں دوں گا۔ کیا اتنا کافی ہے؟ مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ وہ بندوق والا ہاتھ لمبا کیا، ہنوز اسے برہم نظروں سے گھور رہا تھا۔ تجھے اپنے دوست پر بھروسہ نہیں؟ نہیں۔ لعنت ہے تیری دوستی پر۔ اس نے غصے سے اپنی گن اٹھا کر اسے کھینچ کر ماری تھی، جسے وہ دوسرے ہاتھ سے فوری کیچ کر گیا۔ لعنت ہے تیری محبت پر جو انتقام کا سودا کر رہی ہے۔ گن میز پر پھینکتے ہوئے اس نے روحان پر چوٹ کی۔ اپنی بندوق وہ دوبارہ جیب میں رکھ چکا تھا۔ روحان کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر تنزیہ بولا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا اشارہ میشا کی طرف تھا۔ میرا اور میشا کا معاملہ جدا ہے، اردلان نے فوراً جواب دیا۔ میری بیٹی ابھی ان الجھنوں کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ واہ! روحان نے بے اختیار تنزیہ ہنسی ہنسی۔ واہ! خود تو اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر چکا ہے اور میرے معاملے میں یہ فلسفہ؟ اپنا اور انایا کا فرق دیکھو۔ اردلان کی نظریں مزید سرد ہو گئی تھیں۔ اور تم اپنا اور میشا کا فرق دیکھتے ہو؟ روحان ترکی بترکی جواب دے رہا تھا۔ میشا بہت اسٹرانگ ہے۔ اردلان نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ اچھا؟ اس نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا۔ تیرے جیسے سانڈ انسان کے لیے وہ مضبوط ہے، اور میرے جیسے محبت کرنے والے کے لیے تیری بیٹی نازک۔ اردلان نے اسے دیر تک گھورا۔ جو بھی ہو، اس نے نہایت دو ٹوک لہجے میں کہا، اگلے 2-3 سال تک رخصتی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہ میری آخری بات ہے، اور اگر سوچ لیا تو؟ روحان کی نظریں اس کی آنکھوں میں جمی رہیں۔ اردلان نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی برہمی کو پورے قوت سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے ضدی انسان کو واقعی گولی مار دے۔ روحان، اس نے قدرے دھیمی مگر پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا، تم سے کہہ رہا ہوں نا، یہ رخصتی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ جاؤ سائرہ خانم سے بات کرو، کہہ دو تم نے جذبات میں آ کر یہ بات کر دی تھی۔ کہہ دو ابھی تم اپنا فیصلہ بدل رہے ہو۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، میں انایا کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، مگر اپنے انتقام سے بھی منہ نہیں موڑوں گا۔ اور اس نے سیدھی نگاہوں سے اردلان کو دیکھا۔ اور تم مجھے روکنا چاہتا ہے تو سچ مچ مجھے گولی مار دے، میں اف نہیں کروں گا۔ لیکن وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اگر پوری دنیا بھی میرے سامنے کھڑی ہو جائے تب بھی انکار نہیں تو نہیں۔ اپنی بات مضبوطی سے مکمل کر کے وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں بیٹھا وہ اردلان جبڑے سختی سے بھینچے جاتے ہوئے روحان کو دیکھ رہا تھا، جو تیز تیز سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسی بیچ اسد بھی اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ روحان اسے نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ سے گزر کر چلا گیا۔ اسد نے جاتے ہوئے روحان کی پشت کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور پھر کاندھے اچکا کر میز تک چلا آیا۔ تنے چہرے والے اردلان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ کچھ نہیں، بس اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اردلان نے بیزاری سے سر جھٹکا، پھر اگلے لمحے اس کی نظریں اسد پر جم گئیں۔ تم صبح سے کہاں تھے؟ میں یہاں پریشان بیٹھا ہوں اور تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسد نے بے اختیار مسکرا کر دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے بغیر آپ کا دل ہی نہیں لگتا، ورنہ سائرہ خانم کے سامنے بھی سینہ ٹھوک کر حاضر ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت دے کر اردلان نے جبڑے بھینچ لیے۔ مالک، میرا دماغ پہلے بہت خراب ہے، مزید خراب مت کرو۔ اسے خراب دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ایک زبردست خبر لایا ہوں باس۔ اس نے کرسی کھینچ کر بے فکری سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی خبر؟ اردلان کی نظریں فوراً اس پر مرکوز ہو گئیں۔ سرفراز جیلانی، اس نے جان بوجھ کر وقفہ لیا۔
پہلی بار اپنی بیٹی کو میسج کر چکا ہے۔ اردلان کی آنکھوں میں فوراً چمک سی ابھری۔ سرفراز جیلانی وہ شخص تھا جس نے اسے عنایا، روحان، رخصتی سب بھلا دیا۔ اب یاد رہ گیا صرف اپنا مقصد۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اسد کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب میشا اپنا موبائل ڈھونڈنے کمرے میں آئی تھی تب اس کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن نظر آ گیا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، نام پڑھا، باقی کہانی خود سمجھ آ گئی۔ اردلان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں بے اختیار تحسین اتر آئی۔ اسی صورت اور حاضر دماغی کی وجہ سے وہ اسد پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتا تھا۔ اور اب اسد ذرا سا آگے جھکا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ بس، اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو میشا صاحبہ سے دوستی کرنی پڑے گی، ان کے قریب جانا ہوگا۔ اس نے بائیں آنکھ دبائی۔ استغفر اللہ! اردلان کا چہرہ فوراً سپاٹ ہو گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بالکل۔ میں اس لڑکی سے دوستی کروں؟ جی ہاں، اور وہ بھی جلد از جلد۔ اس نے گردن کو خم دیا۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ مالک، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی ملی۔ ساری مصیبتیں ایک ساتھ ہی کیوں آتی ہیں؟ اسے کچھ دیر پہلے کا سارا منظر یاد آ گیا جب اپنی بے رحم باتوں سے میشا کا دل دکھا چکا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا باس۔ اسد اس بار مکمل سنجیدہ ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، سرفراز جیلانی تک پہنچنے کا سب سے محفوظ، سب سے تیز اور سب سے مضبوط راستہ اس کی بیٹی ہے۔ آپ اس کی بیٹی کے جتنے دوست بن جائیں گے وہ اتنا ہی پاگل ہو جائے گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اگر میشا کا اعتماد آپ پر مکمل ہو گیا تو سرفراز جیلانی خود ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اردلان خاموش ہو گیا۔ اسد مالک کی ہر بات سے وہ متفق تھا۔ دشمن تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی میدان جنگ میں نہیں، دل جیت کر بھی لڑی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جنگ میدان میں نہیں، دل جیت کر بھی لڑی جاتی ہے۔ اور اردلان نے بے اختیار اپنی پیشانی مسل لی۔ گریٹ! اس کے ہونٹوں سے نہایت مدھم بیزار سی بڑبڑاہٹ نکلی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح میں اس سے بات کر کے آیا ہوں، اس کے بعد میں جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے میشا کی نم آنکھیں لہرائیں اور اس نے بے ساختہ آنکھ بند کر کے کن پٹی دبائی۔ ٹینشن نہ لیں باس۔ اسد کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لڑکیاں سخت لہجے کو جلد نہیں بھولتی مگر خلوص کو بھی زیادہ دیر نظر انداز نہیں کرتی۔ آپ ذرا سا نرم پڑ جائیں، وہ آئس کریم کی طرح پگھل جائے گی، بس آپ کو منانا پڑے گا۔ اردلان کی انگلیاں ایک لمحے کو رک گئیں۔ میں کسی کو مناتا نہیں ہوں۔ اس نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ پھر سیکھ لیجیے، بہت کام آنے والا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے پھر سے آنکھ دبائی۔ اردلان سیدھا ہو کر بیٹھا اور اسے بری طرح سے گھورا۔ یہ کس کے ساتھ تم پورا دن رہ کر آئے ہو کہ باتوں سے لے کر حرکتوں تک میں چھچور پن آ چکا ہے؟ وہ اسد نے فوراً اپنی پلکیں چھوئیں۔ بس پلکیں بھڑک کی جا رہی ہیں باس۔ اردلان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ مالک، جی باس۔ اگر مجھے پتہ چل گیا نا کہ تم کس کے ساتھ پورا دن آوارہ گردی کرتے پھر رہے تھے تو پہلے اس کا دماغ نہیں تمہارا مزاج درست کروں گا۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، وہ کر بھی سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ گلا صاف کیا، پھر فوراً موضوع بدل دیا۔ باس، پہلے میشا صاحبہ کو منا لیجئے، پھر میری کلاس لے لیجئے گا۔ اردلان نے دانت پر دانت رکھ کر چند لمحے اسے گھورا، پھر بغیر کچھ کہے کرسی پیچھے سرکائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جا رہے ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ آنکھوں میں شرارت سی چمک تھی۔ اردلان کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ اس نے مڑ کر ایسی نگاہ سے اسے دیکھا کہ کوئی دوسرا ہوتا تو فوری خاموش ہو جاتا، مگر اسد مالک عام آدمی نہیں تھا۔ باس، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ایک مشورہ مفت میں دے دوں؟ نہیں چاہیے۔ پھر بھی سن لیں، منانے کے کام آئے گا۔ اردلان نے بیزاری سے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ مالک، جی باس۔ جتنا بولتے ہو اگر اس کا آدھا بھی سوچ لیا کرو تو شاید زیادہ رہو۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسد اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آپ کی بیٹی سے نکاح کیے بغیر تو اب مرنے والا نہیں ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا، پھر خود بھی کرسی سے اٹھ کر آہستہ قدموں سے انہی راہوں کی طرف بڑھا جدھر سے اردلان غائب ہوا تھا۔ ہے عجب مزاج کا شخص وہ، کبھی ہم نفس کبھی اجنبی۔ تہخانے سے نکل کر اردلان سیدھا اپنے پورشن کی طرف چلا آیا۔ مصنوعی روشنیوں سے پوری رونق حویلی جگمگا اٹھی تھی، مگر آج اس کی روز والی چہل پہل کہیں گم تھی۔ وہ لیونگ روم میں داخل ہوا تو صوفیہ خانم ابھی وہاں موجود تھیں۔ بس فرق اتنا تھا کہ عنایا بھی اب وہاں موجود تھی۔ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھی وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی نظریں جو عنایا پر پڑیں، ذہن میں چند لمحے پہلے تہخانے میں ہونے والی گفتگو تازہ ہو گئی۔ روحان کی ضد، اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی محبت، اور پھر عنایا کے لیے انتقام کی بات۔ اردلان کے جبڑے بے اختیار بھیج گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عنایا کو دیکھا۔ وہ فی الحال ہر چیز سے بے خبر بیٹھی تھی۔ چہرے پر معصومیت تھی، جیسے اسے اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی غیر موجودگی میں کس شدت سے زیر بحث آ چکا ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا تو اس کے دل میں عجیب سا اضطراب جاگا۔ آدی، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ یہاں بیٹھو۔ اسی لمحے صوفیہ خانم کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اسے آواز دی۔ اردلان نے خاموشی سے اپنے خیالات کو جھٹکا اور آ کر ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عنایا نے اسے دیکھتے ہی ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی،
مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی، چہرے کی مرجھاہٹ بدستور قائم تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار پوچھ بیٹھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ سوال سن کر عنایا چونکی۔ وہ جانتی تھی اردلان ان سب کی ہر ضرورت کا خیال تو رکھتا تھا، مگر اس طرح نرمی سے ان کی کیفیت پوچھنا اس کی عادت نہیں تھی۔ نہیں ٹھیک ہوں پاپا، اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکی سے مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ کیا خاک ٹھیک ہوگی؟ صوفیہ خانم نے جلے دل سے بات کاٹ دی۔ یہ سب صبح سائرہ کے ہاں جانے کا اثر ہے۔ انی الگ مرجھائی ہوئی بیٹھی ہے۔ ماہی نے بھی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، اور اب دلہن بھی نہ جانے کس بات پر اٹھی بیٹھی ہے۔ انہوں نے خفقے سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اللہ جانے کیا ہو گیا، صبح تک تو پورے گھر میں تتلی بنی پھری تھی، اور اب اپنے کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ انہوں نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔ اردلان کی نظریں بے ساختہ سیڑھیوں کی طرف اٹھی تھیں۔ لگتا ہے میشو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دادی صاحب۔ انایا نے میشا کی دفاع کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں 2 بار بلا کر آئی ہوں دادی صاحب، مگر ہر بار یہی کہتی ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ کھانا بھی نہیں کھائے گی کیا؟ صوفیہ خانم نے آنکھیں سکیڑی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا؟ کہیں کسی نے اس سے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ یہ جملہ سنتے ہی اردلان کے چہرے کے پٹھے لمحے بھر کو تن گئے۔ اس نے بے ساختہ نظر چرائی تھی۔ وہ جانتا تھا اس سے کچھ کہا نہیں گیا تھا، بلکہ بہت کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر وہی بھیگی ہوئی ہیزل آنکھیں آ گئیں، جن میں چند گھنٹے پہلے اس نے خود بے کانگی بھر دی تھی۔ جاؤ انی، اپنی ماں کو بلا لاؤ۔ صوفیہ خانم نے حکم دیا تو وہ تیزی سے اٹھنے لگی کہ وہ یکایک صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انایا، دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ رہنے دو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سادگی تھی، مگر اس سادگی کے نیچے کچھ ایسا بھی تھا جسے صرف صوفیہ خانم محسوس کر سکیں۔ انایا نے حیرت سے پہلے اردلان کو دیکھا، پھر صوفیہ خانم کو، اور کچھ کہے بغیر دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، پر ادھر صوفیہ خانم کے دل میں جیسے کسی نے ایک دم امید کا چراغ چلا دیا ہو۔ ان کے تجربے کار نظریں شاید وہ دیکھ چکی تھی جو ابھی تک اردلان بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اطمینان سے تسبیح کے دانے گھمانے لگیں۔ انایا نے چند لمحے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، دادی صاحب، پاپا کچھ بدلے نہیں لگ رہے؟ صوفیہ خانم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، محسوس تو میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ پہلے اگر کسی کا موڈ خراب بھی ہوتا تھا تو عادی یہی کہتا تھا کہ رہنے دیں، خود ٹھیک ہو جائے گا، مگر آج خود گیا بیوی کو دیکھنے۔ انایا نے بھی چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، واقعی پاپا تو کبھی کسی کا موڈ ٹھیک نہیں کرنے چاہتے، الٹا ڈانٹ ہی سکتے ہیں۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ دادی صاحب، وہ کہیں میشو کو ڈانٹے نہ۔ وہ گھبرا گئی۔ چپ کرو، انہوں نے پیار سے ڈپٹا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ عادی کا بدلتا مزاج نہ سمجھ سکوں۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ بس، انہوں نے آسمان کی طرف ایک نظر اٹھائی۔ اللہ کرے دلہن کا اثر اسی طرح آہستہ آہستہ میرے عادی پر ہوتا رہے، پھر دیکھنا میری برسوں کی ایک خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کون سی خواہش دادی صاحب؟ انایا فوراً ان کے قریب سرک آئی۔ صوفیہ خانم نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ارے پگلی، اور کون سی؟ اپنے عادی کے بچے کھلانے کی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ دادی صاحب، پاپا کے بچے؟ کیوں؟ صوفیہ خانم نے مصنوعی خفگی سے بھویں اچکائیں۔ کیا عادی کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہے جو اس کے بچے نہیں ہوں گے کیا؟ پھر خود ہی خوشی سے مسکرا اٹھی۔ دیکھنا، ایک دن ننا سا خانزادہ یا ننی سی خانزادی میری گود میں ہوگی، اور میں اسے لے کر پوری حویلی میں گھومتے پھروں گی۔ اسی لمحے لیونگ روم کے دروازے سے اندر آتے اسد کے قدم یکدم رک گئے تھے۔ صوفیہ خانم کے آخری الفاظ صاف صاف اس کے کانوں میں پڑے تھے، ایک ننا سا خانزادہ یا ننی سی خانزادی میری گود میں ہوگی۔ اس نے پلکیں جھپکیں، پھر بے اختیار اپنے کان کی لوک کو مسلنے لگا۔ یا اللہ، باس کے مشن میں تو دادی صاحب نے بچوں کو بھی شامل کر لیے۔ وہ مشکل ہنسی روکتے ہوئے وہ دبے پاؤں آگے بڑھا، جبکہ ادھر دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھیں۔ دادی صاحب، انایا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پاپا کے بچے یعنی میرے چھوٹے بہن بھائی، کتنے پیارے ہوں گے نا؟ اس کی آواز میں سچی خوشی تھی۔ چند لمحے پہلے کی ساری اداسی جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ ارے صرف بچے ہی کیوں؟ صوفیہ خانم نے فخر سے سینہ چوڑا کیا۔ میرا اردلان خود بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ نے جیسا روپ دیا ہے ویسی ہی شکل بھی دی ہے۔ اس کے بچے تو ماشاءاللہ چاند کے ٹکڑے ہوں گے۔ واہ دادی صاحب، یہ کیوں بھول رہی ہو کہ باس خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ان رومانٹک انسان ہے کہ بیوی کو منانے بھی دل سے نہیں، مشن سمجھ کر گئے ہیں۔ اس نے تعصب سے گردن جھٹکی۔ دادی صاحب، آپ بھی کس شخص کے بچوں کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اپنے کان کی رو مس لی اور خاموشی سے صوفوں کے قریب آ گیا، مگر ابھی تک اپنی آمد کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ پر ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس منظر سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ اگر ابھی یہ دونوں جان جائیں کہ ان کا روبدار باس اس وقت اوپر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے صرف اپنے مقصد کے لیے گیا ہے، تو چاند کے ٹکڑے جیسے بچے صرف چاند کے ٹکڑے ہی بنے رہ جائیں گے، حقیقت میں زمین پر آ کر گود میں کھیلنے سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ ہائے دادی صاحب، انایا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بچوں جیسی خوشی سے کہا، بس جلدی سے وہ ننے ننے چاند کے ٹکڑے میری گود میں آ جائیں۔
جی کیوں نہیں، بس ذرا چھت پر جا کر چاند سے وہ ٹکڑے نوچ لائیے، یا پھر شاید روحان صاحب ہی آپ کی یہ خواہش پوری کر دیں۔ اچانک سنائی دینے والی آواز پر دونوں چونک کر پلٹی۔ صوفے کے پیچھے اسد کھڑا تھا، سینے پر بازو باندھے، سنجیدہ چہرہ مگر آنکھوں میں ڈھیروں چمک۔ روحان کا نام سن کر عنایا کا منہ کڑوا ہو گیا۔ گھور کر اسد کو دیکھا تو اس نے بس پلکوں کو خم دیا، پر صوفیہ خانم نے حیرت سے پوچھا، ارے تم کب آئے؟ جب آپ دونوں میرے باس کی فیملی پلاننگ کر رہی تھی۔ اسد نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، پھر مصنوعی افسوس سے سر ہلایا، اور مجھے افسوس ہے کہ اس تاریخی میٹنگ میں ذرا دیر سے پہنچا۔ بدتمیز، صوفیہ خانم نے ہنسی دباتے ہوئے اسے گھورا، چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ استغفر اللہ دادی صاحب۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگا لیا، میں ایسے گناہ نہیں کرتا، البتہ جب باتیں خود اڑ کر کانوں تک پہنچ جائیں تو انہیں واپس بھی نہیں بھیجتا۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولا تو عنایا بے اختیار ہنس پڑی۔ ہاں ہاں، تم تو بڑے معصوم بچے ہو نا، صوفیہ خانم نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بے شک، اسد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکتے ہوئے کہا، پھر عنایا کی طرف متوجہ ہوا۔ ویسے آپ کے لیے بھی ایک مشورہ ہے۔ کیا؟ عنایا نے فوراً اشتیاق سے پوچھا۔ آپ ابھی سے ان چاند کے ٹکڑوں کے لیے کپڑے خریدنا شروع کر دیں۔ واقعی؟ عنایا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ جی، اس نے نہایت سنجیدگی سے سر ہلایا، مگر اپنے بچوں کے لیے نہیں، باس کے، اپنے بچوں کے لیے، باس کے نہیں۔ اسد چاچو، عنایا کے گال فوراً سرخ ہو گئے، اس بار شرم سے نہیں بلکہ غصے سے۔ بہنوئی کو چاچو نہیں کہتے، اسد نے بے پرواہی سے جواب دیا، جیسے کوئی بہت معمولی سی بات بتا رہا ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ صوفیہ خانم مسکراتی ہوئی اس کے جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ آج واقعی اس کے انداز بھی بدلے بدلے سے تھے۔ دادی صاحب، عنایا نے حیرت سے کہا، پاپا کے ساتھ ساتھ یہ اسد بھی کچھ بدلا بدلا نہیں لگ رہا؟ صوفیہ خانم نے اطمینان بھرا سانس لیا، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ بدلا نہیں ہے، بس لگتا ہے اس پر بھی کسی اچھی ہوا کا اثر ہو گیا ہے، اور مجھے تو یہ سب بدلاؤ اچھا ہی لگ رہا ہے۔ اردلان اور اسد کے دل سے لے کر مزاجوں میں تبدیلی آ جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ آمین۔ عنایا نے پورے جوش سے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا دیے۔ تب تو ماہی کی آدھی شکایت ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، اور باقی آدھی ہم اسد کو روز آپ کے دیسی اپٹن لگا لگا کر ختم کر دیں گے۔ خوب گورا ہو جائے گا ہے نا دادی صاحب؟ اس نے شوقی سے آنکھ دبا کر صوفیہ خانم کی طرف دیکھا، مگر اس بار صوفیہ خانم کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے خفگی سے بھویں سکیڑی۔ کیا کمی ہے اسد کے رنگ میں؟ عنایا نے فوراً اپنی ہنسی دبا لی، دادی کو جلال آ چکا تھا۔ مردوں پر ایسی ہی گندمی مردانہ رنگت جچتی ہے، انہوں نے فخر سے کہا۔ یہ ماہین کا دماغ انگریزی فلمیں دیکھ دیکھ کر کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے، ہر وقت گورا گورا گورا۔ عنایا نے بیچارگی سے اپنی گردن کھجائی، دادی سا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے تو ویسے ہی نہیں، ویسے ہی بھی نہیں، صوفیہ خانم نے بات کاٹ دی۔ اچھی بھلی رنگت کو ہر وقت کالا کالا کہتی رہتی ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ رنگ سے انسان کی قدر تھوڑی ہوتی ہے، اصل چیز کردار اور اخلاق ہوتے ہیں۔ عنایا نے فوراً دونوں کان پکڑ لیے۔ سوری دادی صاحب، آئندہ ماہی کے سامنے بھی یہی لیکچر دوں گی۔ لیکچر نہیں، اس کا دماغ درست کرنا ہے مجھے۔ صوفیہ خانم نے غصے سے سر ہلایا۔ اللہ جانے آج کل کی لڑکیوں کو گورے رنگ کا ایسا کیا جنون چڑھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہے کہاں وہ ماہی کی بچی؟ ذرا بلاؤ تو اسے، آج اس کی اچھی طرح عقل ٹھکانے لگاتی ہوں۔ اب ماہی کی خیر نہیں۔ عنایا نے آنکھیں میچتے ہوئے لب دبا لیے، پھر آہستہ سے بولی، دادی صاحب بھی رہنے دیں، پہلے ہی اس کا موڈ خراب ہے، رونے بیٹھ جائے گی تو پھر چپ نہیں ہوگی، کل آرام سے ڈانٹ دیجیے گا۔ اس نے پیار سے ان کا کندھا دبایا۔ سارے نخرے اسی کے ہیں۔ صوفیہ خانم نے سر جھٹکا اور تیز تیز تسبیح کے دانے انگلیوں میں گھمانے لگی، جبکہ عنایا نے راحت کی سانس لی تھی۔ لطف آنے لگا ہے جفاؤں میں، وہ کہیں مہربانہ ہو جائے۔ ٹھیک انہی لمحوں میں کچھ دیر پہلے دوسری طرف اردلان تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ قدم تو مضبوط تھے، مگر ذہن میں ایک ہی منظر بار بار ابھر رہا تھا، نہ آنکھیں، نہ رستے ہوئے ہونٹ، اور وہ آخری جملہ، تھینکس مسٹر خانزادہ صاحب، مجھے یاد دلانے کے لیے کہ نہ یہ گھر میرا ہے، نہ یہاں کے لوگ میرے اپنے، اور نہ ہی آپ۔ اس نے بے اختیار چلتے چلتے آنکھیں موند لیں۔ وہ خود جانتا تھا کہ اس نے وہ سب جان بوجھ کر کہا تھا، اسے دور رکھنا ضروری تھا، اسے محفوظ رکھنا ضروری تھا، مگر یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ نمی اتر آئے۔ لعنت! وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور اپنی پیشانی مسل لی۔ تبھی قدم رکے اور نظریں کمرے کے بند دروازے پر جا ٹھہریں۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا۔ زندگی میں نہ کبھی اپنے رویے پر شرمندہ ہوا تھا، نہ کسی کو منانے کی کوشش کی تھی، اور آج شرمندہ تو وہ ہرگز نہیں تھا، لیکن اپنے رویے پر معذرت کرنا بھی اس کے لیے سخت تھا۔ چل اردلان، آج یہ تجربہ بھی صحیح۔ اس نے گہرا سانس لیا، ہاتھ آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر دستک دینے سے ذرا پہلے ہی رک گیا۔ چہرے پر پہلی بار ہلکی سی الجھن ابھری۔ یہ بھی کوئی مصیبت ہے، وہ زیر رب بڑبڑایا۔ آخر کسی کو مناتے کیسے ہیں؟ سر جھٹک کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ پلیز انی، میرا موڈ نہیں ہے نیچے آنے کا، مجھے پریشان مت کرو، تکیے میں منہ چھپائے بھری ہوئی آواز میں کہتی میشا کو بھی ابھی اندازہ بھی نہ تھا کہ کمرے میں کون داخل ہوئے۔
اردلان خاموش قدموں سے چلتا ہوا بستر کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ اپنے خاص سٹائل میں لیٹی ہوئی تھی۔ سب کو پریشان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ڈنر کے لیے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ اس کی سنجیدہ آواز سنتے ہی میشا جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے لمحے اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اردلان سے جا ملی۔ یہ بھی شاید میرا ہی قصور ہے، اس نے تلخی سے کہا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو پریشان کرنے کی وجہ بن گئی ہوں۔ اردلان کی بھویں کھینچیں۔ مجھے طنزیہ باتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ واو، وہ ہلکا سا طنزیہ ہنس دی۔ مسٹر خانزادہ دوسروں سے تو اسی لہجے میں بات کریں، لیکن اگر کوئی جواب دے دے تو انہیں پسند نہیں آتا۔ جی پسند نہیں آتا، بے تاثر آواز میں کہا اور وہ اس کے قریبی بستر پر بیٹھ گیا۔ میشا نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا کہ اردلان نے اس سے بھی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی جکڑی۔ میشا یکدم رک گئی، پہلے حیرت اس کے چہرے پر ابھری، پھر اگلے لمحے وہ غصے سے دیکھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں پیوست کر کے کہا۔ یہ لہجہ، یہ غصہ اس کی پیشانی پر فوری بل پڑے۔ بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جس طرح آپ بات کرتے ہیں ویسا ہی طریقہ؟ میشا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ مجھ سے بدتمیزی ہرگز مت کرو۔ میشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد ہو گئی۔ بدتمیزی؟ وہ تلخ ہنسی۔ میرا اور آپ کا رشتہ ہی… وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اردلان نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کی اور اگلے لمحے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے تو اردلان سے ایسی حرکت کی امید ہی نہیں تھی۔ توازن بگڑا اور وہ سیدھی آ کر اس کی گود میں گر گئی۔ آہ! بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا اور ہاتھوں نے بے اختیار اس کے دونوں شانوں کو جکڑ لیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گئی، اس کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اتنی قربت وہ بھی تب جب دل دکھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ اردلان کی سخت نظریں پوری شدت سے اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اب ایک لفظ بھی مت کہنا۔ آواز نہ سخت تھی نہ نرم، مگر اس میں ایسا حکم تھا کہ لمحے بھر کو میشا بھی خاموش رہ گئی۔ میرے سامنے غصہ آئے تو اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھو۔ لیو می۔ میشا نے فوراً خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ سکون سے بیٹھو۔ اردلان کا ہاتھ اس کی کمر پر اور مضبوط ہوا۔ حدت بھری ہتھیلی کی چھون میشا کے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ مجھے آپ کی گود میں نہیں بیٹھنا۔ اس بار اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ جھیم بھی شامل تھی۔ اردلان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، کچھ غصہ، کچھ جھنجھلاہٹ، اور بھیگی پلکوں کے درمیان پھیلتا وہ ہلکا سا گلابی رنگ۔ اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش رہی، پھر اس کی گرفت ڈھیلی کیے بغیر آہستہ سے بولا۔ اس وقت میرا موڈ خراب تھا، اس لیے میں کچھ سخت ہو گیا۔ آواز اب بھی سنجیدہ تھی مگر سخت نہیں۔ تم جانتی ہو میں اکثر ایسی ہی بات کرتا ہوں، لیکن وہ رکا۔ اگلا جملہ کہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، پر میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ یہ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ اردلان خانزادہ اپنے رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ میشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی موجود تھی، مگر ان میں اب حیرانی بھی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے جو کہا تھا، اس نے دھیرے سے کہا، وہ تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ لیکن تکلیف تو ہوئی نا، اس نے فوراً شکوہ کیا۔ اتنی ہوئی کہ میں نے سوچ لیا تھا اب آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، چلی جاؤ گی اس گھر سے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے ہونٹ ہلکے سے لرز گئے۔ اردلان کی نظریں ایک لمحے کے لیے انہیں لرزتے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ اگلے ہی پل اس نے آہستگی سے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا، جیسے مزید کوئی ایسا لفظ سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ میشا کی سانس ایک لمحے کو رک سی گئی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار اٹھ کر اردلان کی گہری ساکت نگاہوں سے جا ملیں۔ میری اجازت کے بغیر، اس نے نہایت دھیمے مگر قطعی لہجے میں کہا، تم اس گھر سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور میری زندگی سے جانے کا ہر راستہ بند کر دوں گا۔ اس کے لبوں پر انگوٹھے کو رگڑتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میشا کی پلکیں لرز گئیں، وہ تو آج کوئی اور ہی اردلان لگ رہا تھا۔ مجھے مجبور مت کرنا۔ وہ چند لمحے رکا، نظریں بدستور اس کے چہرے پر جمی تھیں، کہ تمہیں روکنے کے لیے مجھے اپنے طریقے استعمال کرنے پڑیں۔ اس کا انگوٹھا اب بھی آہستہ آہستہ اس کے نرم لبوں کو چھو رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بدستور اس کی کمر کے گرد حصار بنائے ہوئے تھا۔ میشا کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہو گئی تھیں، ناراضگی، شکوہ، دکھ، سب اس قربت کی شدت میں کہیں دھندلا گیا تھا، مگر دل کی چبھن ابھی باقی تھی۔ آپ نے صرف سخت باتیں نہیں کی تھیں۔ اس نے بامشکل اس کا انگوٹھا اپنے لبوں سے ہٹا کر اپنی ہتھیلی میں قید کر لیا۔ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میرا اس گھر سے اور آپ سے صرف کاغذی رشتہ ہے۔ بہت تنہا کر دیا تھا آپ نے۔ آنکھیں بھیگی اور اردلان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں میشا کی آنکھوں سے ہٹی نہیں، جیسے وہ ان کی نمی میں چھپا ہر شکوہ پڑھ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، ہمارا رشتہ چاہے کاغذ پر بنا ہو مگر جھوٹا نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ ہم دونوں لاکھ اس سے انکار کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ اب ہمیں ایک دوسرے سے باندھ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی سے چھڑایا، پھر نہایت احتیاط سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو سمیٹ لیے، اور اس کی آواز پہلے سے بھی دھیمی ہو گئی۔ جب تک یہ رشتہ قائم ہے، خود کو اکیلا سمجھنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ میشا کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں۔
اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا اس شخص کے لہجے میں معافی کا لفظ شاید کبھی نہ آئے، مگر اس کے عمل بعض اوقات معافی سے بھی زیادہ اثر رکھتے تھے۔ تو پھر پرومس کریں اب ایسے دل دکھانے والی باتیں نہیں کریں گے۔ انداز اب نہ روٹھا ہوا تھا۔ میں بہت اپسٹ تھا، وہ دھیرے سے بولا، شاید اسی لیے وہ سب کہہ گیا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میری طرف سے تمہیں ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ وہ چند لمحے رکا، اور جہاں تک اس گھر کی بات ہے، میرا گھر، میرے گھر والے، سب کچھ تمہارے اپنے ہی رہیں گے۔ میشا کو یوں لگا جیسے سینے میں کسی نے خاموشی سے بہار اتار دی ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اور آپ؟ اس ایک سوال پر اردلان کی سانس پل بھر کو تھم گئی تھی۔ یہ سوال اتنا سادہ تھا، مگر جواب دینا اس کے لیے بہت سخت۔ ایک لمحے میں جیسے وہ دوبارہ اپنے پرانے خول میں سمٹ گیا۔ اس نے آہستگی سے میشا کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیا اور نظریں بھی اس کے چہرے سے ہٹا کر سامنے دیوار پر جما دیں۔ فی الحال اس نے ہمیشہ کی طرح نپے تلے لہجے میں کہا، میں تمہارا آن پیپر ہسبینڈ ہوں اور اتنا رشتہ کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نہایت احتیاط سے میشا کو بستر پر بٹھایا، پھر جیسے خود کو سنبھالتا وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم کے فاصلے پر رکھی کرسی تک گیا، اس پر بیٹھ کر پاؤں پر پاؤں چڑھائے اور جیب سے موبائل نکال لیا، گویا خود اور اس کے درمیان دوبارہ سے وہی فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہو جو چند لمحے پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ میشا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اردلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں حسب عادت موبائل کی اسکرین پر تھیں، مگر انگلیاں کافی دیر تک ساکت رہیں جیسے اسکرین پر کچھ تھا ہی نہیں۔ کمرے میں اترنے والی خاموشی دونوں کے لیے ہی نہیں تھی۔ مسٹر انکل، میشا نے اسے پرانی شوخ ٹیون میں اسے پکارا۔ اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ تو اب مجھ سے ایسے دل دکھانے والی باتیں نہیں کریں گے نا؟ اس نے بے اختیار اپنی انگلی لبوں پر رکھ لی۔ کچھ دیر پہلے اس کے انگوٹھے کا لمس ابھی تک وہاں جیسے زندہ تھا۔ کوشش کروں گا۔ اس نے حسب عادت نظریں نہیں اٹھائیں۔ پھر وہی کوشش؟ میشا نے ہونٹ بسورے۔ پرومس کیوں نہیں کرتے؟ اس بار اردلان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیونکہ میں ایسے وعدے نہیں کرتا جنہیں نبھانے کا یقین نہ ہو۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے میشا کی آنکھوں سے ملیں، لیکن جس بات کا وعدہ کر لوں پھر اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ بات مکمل کر کے اس نے پھر آنکھیں موبائل اسکرین پر گاڑ لیں۔ اوکے، مت کریں پرومس، اس نے کندھے اچکائے، بٹ میں بہت سیڈ ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر شکایت کرنے لگی، میرا موڈ اتنا خراب ہو گیا تھا اور میں روئی بھی تھی اور بہت ناراض بھی ہو گئی تھی آپ سے۔ اس نے بہت پرزور دیا تھا۔ اور اب؟ اردلان نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میشا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ناؤ آئی ایم ہیپی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری سب سے بڑی ویکنیس یہ ہے کہ میں زیادہ دیر کسی سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ خود ہی اپنی بات پر مسکرا دی۔ اور اگر کوئی پیار سے منا لے تو میں فوراً مان بھی جاتی ہوں۔ نہ بناوٹ، نہ ریاکاری، نہ نفرت، نہ مکاری۔ کیسی لڑکی تھی وہ؟ اردلان اسے دیکھتے ہوئے خاموش رہ گیا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا اسے منانا شاید دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ یہ اس کی ناپختگی تھی یا معصومیت؟ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس معصوم دل کو تکلیف دے کر جیسے ایک اندیکھا بوجھ اس کے اپنے سینے پر بھی آ گرا تھا۔ اب مان گئی ہو تو نیچے جاؤ، وہ آہستہ سے بولا۔ دادی صاحب تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ بھی چلیں، میشا اٹھتے ہوئے بولی۔ فی الحال نہیں، اس نے موبائل دوبارہ ہاتھ میں لے لیا، لیتے ہوئے کہا، مالک نیچے ہو تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ تو پھر میں بھی ابھی نیچے نہیں جا رہی۔ وہ دوبارہ آرام سے بستر پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ اردلان نے بھی اسے جانے پر مجبور نہیں کیا، بس خاموشی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر وہی بول اٹھی، مسٹر انکل۔ آپ اتنا چپ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ہر وقت بولنے کی عادت نہیں ہے۔ اردلان نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ بہت بری عادت ہے، اس نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ سامنے کوئی بیٹھا ہو تو اس سے باتیں کرنی چاہیے۔ تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ اس بار اردلان نے اچھڑتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم ہانی اور مالک کے نکاح پر ڈسکس کریں؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ اردلان کے ذہن میں چند لمحے پہلے تہہ خانے میں ہونے والی پوری گفتگو ایک ایک لفظ کے ساتھ گونج اٹھی۔ روحان، عنایا، رخصتی، انتقام۔ اس کا چہرہ بے اختیار سخت ہو گیا۔ کل چل رہی ہو نا، خود دیکھ لینا۔ لہجہ خود بخود خشک ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کے پاس ابھی ماہین اور اسد سے بڑھ کر روحان اور عنایا کا مسئلہ تھا۔ ادھر وہ اس کی سوچوں سے بے خبر بولی تھی، وہاں جا کر میں ہاسٹل بھی جاؤں گی، شاید میرا سیل فون بھی مل جائے۔ اردلان نے فوری اس کی طرف دیکھا کہ موبائل تو جان کے وبال بن گیا تھا۔ مالک کو میں نے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ ریلی؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ میرے فون کے لیے؟ ملا کیا؟ پھر فوراً اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر خود ہی بولی، نہیں ملا ہوگا، اگر مل جاتا تو آپ کب کا مجھے دے چکے ہوتے۔ اردلان نے مختصر سا سر ہلایا، لگتا ہے کسی نے اٹھا لیا یا پھر کہیں ضائع ہو گیا۔ میشا کے چہرے کی ساری چمک ایک لمحے میں مدھم پڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں، چند لمحے خاموش رہی، پھر نہایت دھیمی آواز میں بولی، آپ کو پتہ ہے مجھے اس فون کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیوں؟ اردلان نے پہلی بار موبائل مکمل بند کر کے میز پر رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ میں نے اپنی ممی کی ساری فوٹوز سیو کر رکھی تھی،
کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ میرے پاس ان کی اور کوئی فوٹوز نہیں ہیں۔ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ جب میں یہاں آنے لگی تو میں نے اپنی ہر چیز، ہر یاد، ہر فوٹو اس فون میں سیو کر لی تھی۔ اب اگر وہ بھی کھو گیا، بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے نظریں پھیر لی تھی تاکہ آنسو دوبارہ اس کے سامنے نہ آ جائیں۔ اردلان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گردن پر کچھ بوجھ سا لدا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں وہ فون ڈھونڈ لوں گا۔ سچ؟ میشا نے فوراً سر اٹھایا۔ کم از کم پوری کوشش کروں گا، اور اگر فون نہ بھی ملا تو اس میں موجود تصاویر واپس لانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ میشا چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ریئلی؟ آپ لا دیں گے؟ پرومس۔ بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں ایسا یقین تھا کہ میشا کی بجھی ہوئی آنکھوں میں پھر سے روشنی لوٹ آئی۔ اوہ مائی لولی مسٹر انکل۔ خوشی کے مارے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی کہ جس میں بستر سے اتری اور سیدھی اردلان کی طرف لپکی۔ اگلی لمحے وہ اس کی گود میں تھی۔ اردلان تو کرسی سمیت پیچھے الٹتے الٹتے بچا۔ دونوں ہاتھ فوراً کرسی کے ہتھوں پر جما کر اس نے خود کو سنبھالا، جبکہ اس کی بھویں حیرت سے سمٹ گئی تھیں۔ مگر میشا کو جیسے اپنی حرکت کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ خوشی سے پوری طرح سرشار تھی۔ تھینک یو سو مچ مسٹر انکل۔ دونوں بازو اس کی گردن کی گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے بے اختیار کئی بار اس کے گال چٹا چٹ چوم لیے۔ اردلان جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کا پورا وجود ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ نہ اس نے اسے ہٹایا، نہ ہی واپس باہوں میں لیا، بس بے حرکت بیٹھا رہا۔ اس کی زندگی میں شاید پہلی بار کسی نے اس کے اتنے قریب آ کر اس بے ساختگی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور وہ اردلان خانزادہ جو ہر کیفیت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھتا تھا، چند لمحوں کے لیے واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد جیسے اسے ہوش آیا، مگر تب تک میشا کو بھی اپنی حرکت کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹی، چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ سو سوری۔ جلدی دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے نظریں بھی اس سے نہ ملائی تھیں۔ میں بس، بات مکمل کیے بغیر ہی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں دوبارہ خاموشی اتر آئی تھی۔ اردلان بدستور اسی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں چند لمحے دروازے پر جمی رہیں، پھر آہستہ سے اس نے اپنی گردن صوفے کی پشت سے ٹکا دی۔ وہ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کسی نے اس کے برسوں سے منجمد دل کے کسی بند کمرے میں خاموشی سے دستک دے دی ہو، یا اس کے سینے میں انجانے میں ایک ایسی تار چھیڑ دی تھی جس کی آواز وہ برسوں سے سننے سے انکار کرتا آیا تھا۔ مگر اگلے لمحے اس نے گہرا سانس لیا اور بے اختیار سر جھٹک دیا۔ محبت؟ ناممکن۔ یہ لفظ اس کے بند ہونٹوں سے نکلا تھا، اور لفظ محبت اس کی زندگی میں ہمیشہ نقصان، جدائی اور کمزوری کی علامت رہا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر اس نے اپنے دل کو ایک لمحے کی بھی آزادی دی تو انجام صرف تکلیف ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ احساسات پر قابو رکھنا ہی اردلان خانزادہ کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور وہ اپنی اس طاقت کو کسی قیمت پر کمزور نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی خیال کے ساتھ اس نے گردن جھٹک دی۔ چہرے پر پھر وہی پرانی سرد مہری لوٹ آئی۔ یہی تو اردلان خانزادہ کی سب سے بڑی خوبی اور شاید سب سے بڑی سزا بھی تھی۔ اپنے جذبات پر حکمرانی کرنا جانتا تھا۔ دل میں چاہے کتنے ہی طوفان کیوں نہ اٹھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کبھی اس کی زبان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج کی نوٹیفیکیشن ٹون ابھری۔ اردلان نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ روحان کا میسج تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ خان صاحب کی ابرار احمد یار خان اور ماہین کے نکاح سے بہتر آپشن میری اور عنایا کی رخصتی ہے؟ اردلان کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب ٹائپ کیا۔ آپشن بہتر ہو سکتا ہے، مگر تمہارے ارادے نہیں۔ چند ہی سیکنڈ بعد سامنے سے رپلائی آ گیا۔ ارادے تو آپ کے بھی اچھے نہیں ہیں، ساتھ ہی منہ چڑھاتا ایموجی بھی۔ اس کی انگلیاں چند لمحے اسکرین پر رکی رہیں، پھر اس نے جواب لکھا، اردلان کے ارادوں سے شاید تم ابھی واقف نہیں ہو، ورنہ میری بیٹی سے انتقام لینے کا سوچتے بھی نہیں۔ اس بار جواب آنے میں چند لمحے لگے۔ اور اگر میری نیت بدل جائے تو؟ اردلان کے ہونٹوں پر تنزیہ سے جنبش آئی تھی۔ نیتیں الفاظ سے نہیں، وقت سے ثابت ہوتی ہیں، اور فی الحال تم نے صرف اپنے انتقام کا اعلان کیا ہے۔ سامنے فوری ٹائپنگ کا نشان ابھرا۔ پر انتظار کرو، وقت ہی صحیح فیصلہ کرے گا کہ تم صحیح تھے یا میں۔ چند لمحوں بعد ایک اور میسج آیا تھا، چلو خان صاحب، صحیح اور غلط کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، آؤ ہم دونوں سائرہ خانم کے ارادوں کو مات دینے کا سوچتے ہیں۔ اردلان نے اس پیغام کو خاموشی سے پڑھا۔ چند لمحے تک اس کی نظریں اسکرین پر جمی رہیں، پھر اس نے صرف 2 لفظ لکھ کر بھیج دیے، سوچ لیا۔ اس بار روحان کا جواب فوراً آ گیا، میں نہیں جانتا تم کیا سوچ رہے ہو عادی، مگر ایک بات اپنے اکلوتے دوست ہونے کے ناطے کہتا ہوں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنے دوست پر بھروسہ کرتا۔ اس میسج پر پہلی بار اردلان کی نظریں چند لمحے کے لیے ٹھہر گئی تھیں۔ اکلوتا دوست، یہ 2 لفظ جیسے برسوں پرانی یادوں کا دروازہ کھول گئے۔ اس نے جواب لکھنے کے لیے اسکرین پر انگلی رکھی، مگر پھر واپس کھینچ لی۔ کچھ کہنا شاید اب لازم نہیں تھا۔ اس نے موبائل لاک کیا، جیب میں رکھا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک طرف ماہین کا چہرہ ابھرا، دوسری طرف عنایا کا۔ ابرار احمد یار خان کے نام آتے ہی اس کے جبڑے خود بخود بھینچ گئے۔ اگر سائرہ خانم واقعی اپنے چال میں کامیاب ہو گئیں تو صرف عنایا ہی نہیں، ماہین کی زندگی بھی ایک ایسے رشتے میں دھکیل دی جائے گی جس کا انجام شاید کسی کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں۔
روحان کے ارادوں پر اسے آج بھی اعتراض تھا، مگر ابرار کے مقابلے میں روحان پھر بھی بہتر انتخاب تھا۔ کم از کم وہ عنایا سے نفرت نہیں کرتا تھا، محبت کرتا تھا، شاید زخمی محبت، مگر محبت۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا اس جنگ میں شاید اسے اپنی ضد سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات دو برائیوں میں کم نقصان والے راستے کا انتخاب ہی سب سے مشکل مگر درست فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ اختلاف میں عمر بھر نبھانے ہیں، سو مل رہے ہیں پرانے مخالفین سے بھی۔ ابھی تو صرف تجھے دل سے ہی نکالا ہے، بس عنقریب نکالیں گے آستین سے بھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ڈنر کے بعد حویلی کے مختلف حصوں میں خاموشی آہستہ آہستہ اترنے لگی تھی۔ ملازم برتن سمیٹ رہے تھے۔ راہداریوں میں جلتی زرد روشنیوں نے ماحول کو ایک عجیب سا سکون دے رکھا تھا۔ ارسلان خانزادہ اپنے پورشن سے نکل کر نپے تلے قدموں سے سارا خانم کے پورشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھا، مگر ذہن میں خیالات کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ آج پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر کتنی چیزیں بدل گئی تھیں۔ اسی طرح سوچتے ہوئے ان کے پورشن کے اندرونی حصے میں چلا آیا تھا۔ ادھر بھی ڈنر ختم ہو چکا تھا۔ ڈائننگ ایریا تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ملازم میز صاف کر رہے تھے، جبکہ گھر کے افراد اپنے اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے۔ ارسلان نے اندر قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر ابرار احمد یار خان پر پڑی، جو موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نظریں پل بھر کو ارسلان سے ملی، مگر دونوں نے حسب معمول رسمی سا سر ہلا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اسی لمحے ہال کے دوسرے کونے سے سارا خانم کی آواز سنائی دی، آ جاؤ ارسلان، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رکا اور ان کی طرف مڑ گیا۔ سارا خانم ابھی تک لیونگ روم میں بیٹھی تھی، ان کے ساتھ روحان بھی موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے، مگر روحان نے بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے تھے۔ تمہیں چھوڑنے والا پھر بھی نہیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دے کر وہ سارا خانم کی طرف مڑا۔ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ بس ہلکا سا رسمی مسکرائی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ اچھی بات ہے، انہوں نے آہستہ سے تسبیح میز پر رکھی۔ چلو میرے روم میں چلتے ہیں۔ ارسلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاتے جاتے اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے روحان پر پڑی۔ دونوں کی نظریں خاموشی سے ٹکرائیں۔ روحان نے ہلکا سا ابرو اٹھایا، جیسے خاموشی سے پوچھ رہا ہو تو کیا سوچا؟ ارسلان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، بس ایک لمحے کو اس نے بہت ہلکا سا سر جھکایا۔ یہ اشارہ صرف روحان سمجھ سکتا تھا۔ روحان کی آنکھوں میں پل بھر کو حیرت ابھری، پھر ایک مدھم سے اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ آخرکار تم نے میری بات پر غور کر ہی لیا خان صاحب۔ یہ سوچ کر روحان نے خاموشی سے نظریں پھیر لیں۔ ادھر ارسلان بغیر کچھ کہے سارا خانم کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارا خانم نے دروازہ بند کیا اور حسب معمول بستر پر جا بیٹھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ارسلان کو دیکھتی رہیں، جو نہایت سکون سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا پاؤں پر پاؤں چڑھا کر اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا چکا تھا۔ تو پھر سارا خانم نے گہری نگاہ اس پر جماتے ہوئے پوچھا، کیا سوچا تم نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے اس کے چہرے سے جواب پڑھ لینا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے، وہ دھیرے سے بولی، تم نے عقل مندی کا فیصلہ ہی کیا ہوگا۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ایک نہایت مدھم بے معنی سے مسکراہٹ ابھری۔ عقل مندی؟ اس نے آہستگی سے لفظ دہرایا۔ اس کی تعریف ہر شخص کے لیے الگ ہوتی ہے، میرے لیے تو بہت سادہ ہے۔ سارا خانم نے پورے اعتماد سے کہا، جس فیصلے سے خاندان مضبوط ہو وہی عقل مندی ہے۔ ارسلان کی نظریں ان کے چہرے پر جم گئیں۔ آپ کی نظر میں ایک بچی کا نکاح اپنے سے 25 سال بڑے شخص سے کر دینا بھی عقل مندی ہے؟ آواز دھیمی تھی، مگر آنکھوں کی چبھن کسی تیز دھار ہتھیار سے کم نہ تھی۔ ہاں، سائرہ خانم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میرے نزدیک یہ بھی عقل مندی ہے۔ وہ ذرا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ رشتے، خاندان، عزت، یہ سب چیزیں جذبات سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ارسلان ایک گھرانے کو قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھی دل نہیں دماغ سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ان فیصلوں کی قیمت کسی کی پوری زندگی ہو تو وہ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ارسلان کے جبڑے سختی سے بھنج گئے، مگر سائرہ خانم کی آواز میں ذرا برابر لرزش نہ آئی۔ تم ابھی باپ بنے نہیں ہو، اس لیے شاید میری بات پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات ایک فرد کی خوشی قربان کر کے پورے خاندان کو بچانا پڑتا ہے۔ میں نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو مجھے اپنے خاندان کے لیے بہتر لگا، اور آئندہ بھی وہی کروں گی۔ ارسلان نے چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر نہایت اسپاٹ لہجے میں بولا، لیکن میں ماہین اور ابرار خان کے رشتے پر راضی نہیں ہوں۔ سائرہ خانم کے چہرے پر ذرا برابر پریشانی نہ آئی، وہ بس ہلکا سا مسکرائیں۔ ایک دن اس کے لیے بھی ہو جاؤ گے، ان کی آواز میں ایسا یقین تھا جیسے آنے والے کل کا فیصلہ وہ پہلے ہی لکھ چکی ہوں۔ آج نہیں تو کل، مگر آخرکار تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، فی الحال یہ بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں روحان اور عنایا کی رخصتی کروانے کے لیے تیار ہوں، ارسلان نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ سائرہ خانم کے ہونٹوں پر ایک مطمئن سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے معلوم تھا تم آخرکار یہی فیصلہ کرو گے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، اس کی نظریں سائرہ خانم کے چہرے پر جمی تھیں۔ رخصتی کب کروانا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے آخرکار نہایت اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔
تمہارے ولیمے کے ساتھ ہی رکھوا دیتے ہیں، انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ سب لوگ ایک ہی بار تمہاری دلہن سے بھی مل لیں گے، عنایہ کی رخصتی بھی ہو جائے گی، اور ہاں، وہ ذرا سا رکیں، اسی موقع پر ماہین اور ابرار کے رشتے کا اعلان بھی کر دوں گی۔ مگر اردلان کے جبڑے ایک دم بھنج گئے۔ میں نے تمہیں 2 راستوں میں سے ایک چننے کا اختیار دیا تھا اردلان۔ ان کی آواز بدستور پرسکون تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ دوسرا راستہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ ذرا سا آگے جھکی۔ فی الحال صرف نسبت کا اعلان ہوگا، منگنی ہو جائے گی، شادی امتحانات کے بعد رکھ دیں گے۔ اس میں نہ لڑکی کی پڑھائی متاثر ہوگی نہ تمہیں اعتراض ہوگا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا، نگاہیں اگرچہ سائرہ خانہ پر تھیں مگر ذہن پوری تیزی سے حساب لگا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا انہوں نے واقعی ہر چال پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ اگر وہ عنایہ کی رخصتی مان بھی گیا تھا تو سائرہ خانم نے اسی لمحے ماہین کے رشتے کو پھر سے شطرنج کی بساط پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے ہونٹ ایک لمحے کو ہلکے سے بھینچے۔ آپ اپنی چال چل چکی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ میری چال کب اور کیسے اس پوری بساط کو الٹتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبے کا دھندلا سا خاکہ بننے لگا تھا۔ جلد بازی اس کی عادت کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتا تھا صحیح وقت سے پہلے چلی گئی بہترین چال بھی شکست میں بدل جاتی ہے، اس لیے فی الحال خاموش رہنا ہی سب سے بڑا جواب تھا۔ اس نے نہایت سکون سے کرسی سے اٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے پھر۔ سائرہ خانم نے چند لمحے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے وہ بظاہر ان کی بات مان گیا ہو، مگر اس خاموش چہرے کے پیچھے ابھی بھی کچھ چل رہا تھا، مگر کیا وہ یہ بھی نہ سمجھ سکیں۔ اردلان خاموش قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، یہ بازی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اصل چال چلنی باقی ہے۔ ٹھیک انہی لمحوں میں جب حویلی کی چھت پر رات کی نرم ہوا مسلسل چل رہی تھی، دور آسمان پر مسکراتے چاند کی چاندنی پورے چھت پر خاموشی سے بکھری ہوئی تھی۔ نازنین اپنے سارے کام چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آ گئی تھی۔ دوڑتے قدموں سے منڈیر تک پہنچتے پہنچتے اس کا سانس پھول گیا تھا، مگر اسے اپنی کیفیت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک ہی کشش، ایک ہی بے اختیار خواہش اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ منڈیر کے قریب آ کر وہ جھک گئی اور بے قرار نظریں پورے لان میں دوڑانے لگی۔ وہ کسی مخصوص وجود کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر آج اردلان خانزادہ سائرہ خانم کے پورشن میں آیا ہے تو اسد مالک بھی کہیں نہ کہیں آس پاس ضرور ہوگا۔ برسوں کی خاموش مشاہدہ گیری نے اسے یہ معمول ازبر کروا دیا تھا۔ دل بھی عجیب شے ہے، لاکھ پابندیوں میں جکڑ دو، 1000 دیواریں اس کے گرد کھڑی کر دو، مگر وہ اپنے راستے خود تراش ہی لیتا ہے۔ روحان کے اس دن دیکھ لینے کے بعد اور سختی سے منع کرنے سے اس حصے میں جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا، مگر رات کا یہ ایک لمحہ جب اسد مالک حویلی میں موجود تھا اور کبھی کبھار لان میں نظر آ جاتا، وہ خود سے یہ چھوٹی سی خوشی نہیں چھین پائی تھی۔ اچانک اس کی نظریں سائرہ خانم کے لان کے ایک کونے کے میں جا ٹھہریں۔ گرے شرٹ اور کالی پینٹ میں ملبوس اسد ایک ہاتھ جیب میں ڈالے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سر ہلکا سا جھکا ہوا تھا جسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، بال پورے پیشانے سے لے کر ابرو تک بکھرے ہوئے تھے۔ نازنین کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس ایک نظر، اسے اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف اتنا کہ کبھی کبھار دور سے اسے دیکھ لے اور دل کو یہ یقین دلا دے کہ وہ خیریت سے ہے۔ لڑکی، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اچانک اپنے پیچھے آئی کڑک اور سخت مردانہ آواز پر نازنین بری طرح چونکی، اس کا دل جیسے سکڑ گیا، وہ گھبرا کر پلٹی۔ ابرار احمد یار خان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے اور چہرے پر وہی مغرورانہ رعب تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا اور نازنین کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ جی میں، اس کے لب ہلے مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ ابرار نے جواب سننے کی کوشش ہی نہ کی۔ اس کی نگاہ پہلے نازنین کے چہرے پر گئی، پھر آہستہ سے منڈیر کے اس حصے کی طرف جہاں سے لان صاف دکھائی دے رہا تھا، اور آخر میں سیدھی اسد پر جا ٹھہری جو بھی بے خبری سے نیچے ٹہل رہا تھا۔ اس کی بھویں لمحے بھر کو سکڑی، پھر جیسے ذہن نے جسے سب کچھ سمجھا دیا، اس نے دوبارہ نازنین کی طرف دیکھا۔ جھکی ہوئی نظریں، چہرے پر گھبراہٹ، سانسوں کی بے ترتیبی، اور پھر ہر چند لمحوں بعد بے اختیار لان کی طرف اٹھتی نگاہ۔ ابرار احمد یار خان کو زیادہ دیر نہیں لگی۔ لوگوں کے چہروں سے نیتیں اور آنکھوں سے دل کا حال پڑھ لینے کا ہنر وہ برسوں پہلے سیکھ چکا تھا۔ جس راز کو نازنین پوری دنیا سے چھپا کر بیٹھی تھی، ابرار جیسے آدمی کے لیے اسے سمجھنا چند لمحوں کا کھیل تھا۔ آخر اڑتی چڑیا کے بر گننے کی شہرت اسے یوں ہی تو نہیں ملی تھی۔ کافی دیر سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی تم؟ نازنین کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ نہیں صاحب، اس کی زبان بری طرح لڑکھڑا گئی۔ ابرار خاموشی سے منڈیر تک آیا، نیچے لان پر ایک سرسری سے نظر ڈالی، پھر اس کی نگاہ سیدھی اسد مالک پر جا ٹھہری جو اب بھی ہر بات سے بے خبر تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سے مسکراہٹ ابھری۔ واقعی لان کا نظارہ خاصا دلچسپ ہے۔ اگلی لمحے اس کی آواز دوبارہ سخت ہو گئی، دیکھ چکی ہو تب جاؤ یہاں سے۔ نازنین نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، وہ تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابرار کافی دیر تک خاموش کھڑا لان میں ٹہلتے اسد کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب، اس نے زیر لب کہا، قسمت نے خود میرے ہاتھوں میں ایک مہرہ لا کر رکھ دی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی اسد پر جمی تھیں،
مگر ان میں نفرت کی ایسی آگ دہک رہی تھی جو برسوں پرانی تھی۔ تمہارے باپ سے تو میرا حساب ادھورا رہ گیا تھا، وہ آہستہ سے مسکرایا۔ لگتا ہے اب وہ قرض بیٹے سے وصول ہوگا، شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ اس نے دوبارہ لان میں موجود اسد کو دیکھا۔ باپ تک پہنچ نہ سکا تو کیا ہوا؟ تمہارے جیسا سنپولا تو وہ چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخی اب صاف جھلکنے لگی تھی۔ تم نہیں جانتے مالک، وہ زیر لب بولا، تم صرف اپنے باپ کا نام ہی نہیں، اس کے سارے ادھورے حساب بھی اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو۔ اس نے آہستہ سے منڈیر پر انگلیاں بجائیں۔ اور میں حساب ادھورا چھوڑنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا نیچے لان میں اسد کو دیکھتا رہا۔ تبھی اس کی نظر دوسری سمت سے تیزی سے آتے ارسلان خانزادہ پر پڑی۔ چند ہی لمحوں میں ارسلان اسد کے برابر آ کر چلنے لگا اور دونوں آپس میں بات کرتے مصروف سے آگے بڑھ گئے۔ ابرار کے لبوں پر وہی پراسرار زہر آلود مسکراہٹ لوٹ آئی۔ دلچسپ، اس نے زیر لب کہا۔ ہر بار ڈھال بن کر آ ہی جاتے ہو ارسلان خانزادہ۔ اس کی نظریں دونوں پر جمی رہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسد مالک، اس بار بھی ارسلان خانزادہ تمہیں مجھ سے بچا پاتا ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اطمینان سے مڑا، ہاتھ دوبارہ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور دھیمے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اس کے ذہن میں کوئی نئی چال جنم لے چکی تھی۔